السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، ایک طرف حکومت کا کارنامہ اور دوسری طرف دعا کا نکاح نامہ، پھر جو ٹکراؤ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ باتیں آ رہی ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا کارنامہ کیا ہے۔ حکومت کا کارنامہ یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن فیصلہ کرو اپنے من کا، فیصلہ کرو اپنی مرضی کا۔ اور یہی چیز ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلوی، وہ بھی اسی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، لا نکاح الا بولی، عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ اگر باپ ہے تو باپ ولی ہوگا، باپ نہیں تو اس کا بھائی بھی ولی ہو سکتا ہے، اس کا چاچا، اس کا تایا، ماموں، جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ولی بن سکتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بنفسها فہی باغیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت نے از خود اپنا نکاح کروا لیا وہ زانیہ ہے۔ اور ایک اور تیسری روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے از خود بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کروا لیا ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور علماء دیوبند نے ٹھپا لگا دیا، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ علماء بریلویہ نے فتویٰ لگا دیا، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا، کسی کو بھی ولی بنا دے۔ اور گورنمنٹ اس چیز کو لے کر کے فیصلہ کر دیا کہ کورٹ میرج جو کرے گا اس کا نکاح درست ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کیس ایسا بھی آیا، جو رجسٹرار تھا، اس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب کورٹ میرج کرنے گئی گھر سے بھاگ کر کے لڑکے کے ساتھ، تو برقع پہن کر کے گئی۔ اس کو معلوم تھا کہ رجسٹرار میرا باپ ہے، میری شکل دیکھ کے پہچان لے گا۔ وہاں جا کر کے جب اس نے بیان دیا، نام لکھوایا گیا اور باپ کا بھی نام آیا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جوتی لے کے کھڑا ہو گیا، تو آئیے یہاں نکاح کرانے۔ کیوں؟ تم تو لوگوں کی بیٹیوں کے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح پڑھا دیتے ہو اور ٹھپے لگا کر کے دے دیتے ہو۔ یہ حکومت یہ سارا کچھ دغا بازی کر رہی ہے۔ اب تمہاری بیٹی کی باری آ گئی تو تم کو غصہ کیسے آ گیا؟ تمہیں خیال نہیں آیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی تو کوئی ماں باپ ہیں، ان کے سینے پہ خنجر چل رہا ہے تو چلنے دو، اور جہاں اپنی باری آئی تو اب ہوش سنبھال لیں۔ یہی دعا کا ہوا، بھاگ کر کے گئی اور کورٹ میرج کر لیا۔ اب جب کورٹ میرج کر لیا تو یہی حضرات، اسی کے خاندان کے، اسی کے گروپ کے، اسی کی جماعت کے لوگ جب دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے تھے کہ فلاں لڑکی فلاں مسلک کی وہ بھاگ کر کے چلی گئی اور اس نے نکاح کر لیا، دیکھو جی یہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ ہے فلانا ڈھمکا، اور جب ان کے اپنے اوپر پڑی تو اب ان کی آنکھیں شرما گئیں، ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دیتے ہی نہیں، جو فیصلہ دیتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، نبی کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے،
تو گورنمنٹ کو بھی سنبھل جانا چاہیے، ورنہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہوں گے یہ سارے حضرات جو نکاح پڑھا رہے ہیں، کورٹ میرج کروا رہے ہیں، اور وہ بھی جو خود کورٹ میرج کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ اس زنا سے جب گورنمنٹ ان کو بچائے گی تو خود بھی گورنمنٹ کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب خود گورنمنٹ ایسے قانون بنا رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں کی مجرم ہے، اور کورٹ میرج کرانے والے بھی اللہ کے ہاں کے مجرم ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام علماء جو کورٹ میرج کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ عورت کے جس کو اس کا شوہر پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، شرابیں پیتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، وہ کورٹ میں جا کر کے خلا حاصل کرنا چاہے تو یہی مولوی حضرات علماء دیوبند اور علماء بریلویہ کہتے ہیں نہیں جی یہ خلا نہیں ہوگی، یہ تو یک طرفہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان علماء کو بھی جو غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر دعا والا کیس آتا ہے سامنے اور شور و شغابہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔